یہ کچھ اچھا سا کر رہی ہیں کاشفہ. ایسا ہو سکتا ہے کہ میری یہ شرٹ جو ہے قمیض آپ اس کو استری کر دیں؟ میں ضرور کر دوں گی یاسف, میں تھوڑا سا ہی کام کری ہوں, آپ رکھ دیں, میں ابھی یہ ختم کر کے تو آپ کا یہ کام کر دوں گی. یہ تصویر تو بڑی دلچسپ لگ رہی ہے, یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ اصل میں آج ہمارے پتہ ہے نا آپ کو چھوٹے گروپ کی میٹنگ ہے شام میں. ہاں شام میں, تو ہمارے جو لیڈر ہیں انہوں نے کہا تھا کہ ایک اچھے ڈسائپل کی, ایک اچھے شاگرد کی تصویر پیش کرنی, تو میں وہ تصویر بنا رہی ہوں اور میں نے اسے ایک اچھا چرواہے کے طور پہ بنایا ہے, جو جیسے دیکھیں آپ اپنی بھیڑوں کی حفاظت کر رہا ہے. اور تو یہ آپ نے اپنی طرف سے مثالی شاگرد کی تصویر پیش کی ہے؟ ہاں جی. کاشفہ مجھے نہیں لگتا کہ آپ کے لیڈر نے جو ہے یا آپ کے رہنما نے یہ آپ کو ہدایت دی ہوگی. تصویر پیش کرنے کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ مثالی شاگرد کی خوبیاں کیا ہیں اس کو بیان کرنا, اور آپ نے تصویر بنا لی ہے. مجھے تو لگا کہ انہوں نے کہا کہ تصویر پیش کرنی ہے تو شاید تصویر ہی بنانی ہوگی. لیکن تصویر بنائی آپ نے بہت اچھی ہے. ہاں, اس میں بھیڑیں کچھ زیادہ نہیں بنا دی آپ نے. تو یاسر پھر آپ مجھے بتائیں کہ ایک اچھے شاگرد کی کیا خوبیاں ہوتی ہیں؟ اچھا ہوگا اگر آپ کے پاس وقت ہے تو ہم تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں, اور شام کو یہ تصویر بھی آپ انہیں دکھا سکتی ہیں. ہاں, یہ بھی میں لے جاؤں گی ساتھ میں. ہاں کاشفہ, یہ بہت اچھا ہوگا. اور آپ کو یاد ہے کہ ہم نے اس حوالے سے ایک کیس اسٹڈی کے بارے میں بات کی تھی, گفتگو کی تھی کچھ عرصہ پہلے, جس میں عمران اور ناصر تھے. اوہ ہاں ہاں بالکل, مجھے یاد آ گیا. اور اس کیس اسٹڈی میں ہم دیکھتے ہیں کہ عمران سے اس کے پاسبان نے درخواست کی کہ وہ ناصر کی مدد کرے کہ وہ روحانی بالیدگی میں ترقی حاصل کرے. دوسرے لفظوں میں اس کو شاگرد بنانے کے لیے اس نے جو ہے وہ درخواست کی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح عمران نے جو ہے وہ ناصر کی مدد شروع کی کہ وہ شاگردیت کے عمل میں اس کے ساتھ اس کو بڑھائے, روحانی بالیدگی میں اس کی مدد کرے کہ وہ ترقی کرے. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ عمران نے جب شاگردیت کے عمل کو شروع کیا تو اس نے ناصر کے ساتھ ملتے ہی فوراً کلام مقدس کو بانٹنا شروع نہیں کر دیا یا کلام مقدس کی بات کرنی شروع نہیں کی. مجھے یاد ہے یاسر کہ اس میں یہ تھا کہ اس نے اس کے ساتھ دوستی بڑھائی, اور وہ کافی شاپ پر شاید ملا کرتے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے تھے, اور پہلے اس نے ایک تعلق, ایک رشتہ جو تھا وہ اس کے ساتھ مضبوط کیا, استوار کیا, اور پھر ایک وقت ایسا آیا تھا کہ دونوں میں استاد اور شاگرد والا رشتہ نہیں بلکہ دوستوں والا رشتہ جو تھا وہ نظر آنے لگ گیا. بالکل, اور اس کی وجہ یہ ہوئی کاشفہ کہ جب انہوں نے ملنا شروع کیا, عمران کی اصل میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایفرٹ تھی کہ اس نے ناصر کے ساتھ ایک تعلق کو قائم کیا, ملنا شروع کیا, اور پھر ایک بھروسے کی روح جو ہے ان کے درمیان قائم ہوئی, ایک بھروسے کی لہر جو ہے ان کے درمیان قائم ہوئی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ عمران نے جو ہے وہ ناصر کے ساتھ دعا میں وقت گزارنا شروع کیا, اسے دعا کے بارے میں سکھایا, اسے دعا کرنے کے بارے میں سکھایا. اور یہ چیزیں جو ہیں اس کو آہستہ آہستہ ہم دیکھتے ہیں کہ روحانی بالیدگی کی طرف لے کے جانا شروع ہوئیں. پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کاشفہ کے عمران نے ناصر کی روحانی طور پر رہنمائی کرنی شروع کی, اسے کلام مقدس میں سے سکھانا شروع کیا, اسے کلام مقدس کے بارے میں بتانا شروع کیا. اس کی جو مسیحی بنیاد تھی عمران نے مضبوط کرنے کی کوشش کی. ہم دیکھتے ہیں کہ مضبوط کرنے کی کوشش کی, اور یہ کرتے کرتے ان میں ایک اچھا جو تھا تعلق اور رشتہ اور بھروسہ جو ہے وہ قائم ہو گیا. اور مجھے یاد ہے کہ عمران نے 3 زندگیوں کے بارے میں اسے سکھانا شروع کیا. اور پہلی زندگی تھی جس کے بارے میں عمران نے اس سے بات کی, وہ تھی نفسانی آدمی کی زندگی, جس کے کلام میں ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے. نفسانی آدمی کے بارے میں اس نے اسے بتایا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے خدا یسوع مسیح کو قبول ہی نہیں کیا ہوا, اور اس کے دل کے تخت پر اس کی خودی جو ہے وہ راج کرتی ہے, اور نتیجتاً اس کی زندگی میں بے سکونی اور مصیبتیں جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عمران نے ناصر کو روحانی زندگی کے بارے میں بتایا. روحانی زندگی وہ ہے جس میں ہم خدا یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں آنے کی دعوت تو دیتے ہیں, اور اسے اپنے دل کے تخت پہ تخت نشین بھی کرتے ہیں, اور اپنی خودی کو خداوند کے تابع کر دیتے ہیں. اور نتیجتاً کیا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں سکون ہے, اطمینان ہے. مجھے یاد ہے عمران نے ناصر کو ایک تیسری زندگی کے بارے میں بتایا, اور وہ بڑی خاص بات تھی. آپ کو یاد ہے کون سی زندگی تھی وہ؟ جسمانی آدمی کی زندگی. اور کاشفہ یہی حالت کئی دفعہ ہماری زندگیوں کی ہوتی ہے. اس نے اسے بتایا کہ جسمانی شخص جو ہے یا جسمانی آدمی جو ہے اس کی زندگی میں خداوند تو موجود ہیں, لیکن دل کے تخت پر ابھی تک خودی جو ہے وہ راج کر رہی ہے, اور اس کی زندگی میں نتیجتاً ابھی تک جو ہے وہ پریشانیاں ہیں اور بے سکونی ہیں. اور اسے ہم
اس سچویشن میں سمجھتا ہوں کہ کئی دفعہ بہت سارے مسیحی جو ہے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. عمران نے بھی دیکھا کہ ناصر کسی حد تک اسی طرح کی زندگی گزار رہا تھا, اور اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ ناصر نے کئی دفعہ اپنے کئی عادات سے, کئی اپنی باتوں سے مجھے یاد ہے یاسف کہ وہ کچھ ایسی غلط انٹرنیٹ سائٹس کے اوپر جانے کا عادی بن گیا تھا, اور عمران نے جو ہے وہ اس کی پھر کس طرح سے مدد کی تھی, تاکہ اس طرح کا کچھ تھا نا کہ ہاں بالکل ایسا ہی تھا. میں وہی اسی بات پر آ رہا تھا کہ جب ناصر اور عمران کے درمیان ایک بھروسہ قائم ہو گیا تو ناصر نے اس بھروسے کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے دل کو کھولنا شروع کیا, اپنی زندگی کی کمزوریوں کو عمران کے سامنے جو ہے وہ بانٹنا شروع کیا. اور ایک بڑی کمزوری جس میں ناصر جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں قبول کرنے کے بعد بھی رہ رہا تھا, یعنی کہ وہ نفسانی طور پر زندگی گزار رہا تھا, اور وہ یہ تھی جسمانی طور پر زندگی گزار رہا تھا, اور وہ یہ تھی کہ اس نے پورنوگرافی جو ہے اس کو دیکھنا شروع کر دیا ہوا تھا, یا اس کو دیکھنے کی عادت تھی اس کی, اور وہ اب تک اسے چھٹی نہیں تھی. اس نے ہمت پکڑی, اس نے حوصلہ پکڑا, اس نے اس بھروسہ جو ان کے درمیان قائم ہوا تھا اس کی بنا پر وہ عمران کے پاس گیا اور عمران سے اپنے دل کی کھل کے بات کی کہ بھائی عمران, میں اس جو ہے وہ مشکل کا شکار ہوں, میں اب تک جو ہوں وہ اس طرح کی سائٹس دیکھ رہا ہوں, تو میں کیا کروں. یاسف پھر عمران نے کیسے اس کی مدد کی؟ عمران نے ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح اس کی مدد کی کاشفہ کہ اسے ڈانٹا نہیں, اسے کلام سے کسی بات پہ جھڑکا نہیں, بلکہ بڑی دوستانہ ماحول میں اس کی بات کو سنا, اس کی بات کو سمجھا, اس کی پریشانی کو سمجھا, کیونکہ اب ناصر بھی اس بات سے, اس عادت سے تنگ آ گیا تھا. اور مجھے یاد ہے کہ اس نے اس کی وہ جو سائٹس تھیں وہ اس کی مدد سے, اس کی اجازت سے بلاک کر دی تھی عمران نے, تاکہ وہ ان پر جا ہی نہ سکے. اور تقریباً میرا خیال ہے کہ 6 مہینے کے اندر اندر جو ناصر تھا وہ اس اپنی پوری اس بری عادت کو چھوڑ چکا تھا. بالکل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عمران نے اس کی مدد کس طرح کی, صرف دعا کر کے یا صرف کلام سے اسے سکھا کے نہیں, بلکہ عملی طور پر بھی اس کی مدد کی, اور اس کی مدد کی کہ وہ ان سائٹس پہ اب جانا جو ہے وہ بند کر دیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اچھے شاگردیت میں ایک اچھے عمل کو اگر کرنا ہے آپ نے, تو یہ بہت اہم اور ضروری ہے کہ آپ انہیں ڈرا کر چیزوں کو نہ کریں, بلکہ ایک دوستانہ ماحول میں اور ایک تعلق کے ساتھ چیزوں کو کریں. اور آپ دیکھیں کہ نہ صرف عمران نے ناصر کی مدد کی, بلکہ ناصر نے بھی عمران کی مدد کی تھی فلسفہ سیکھنے میں, کیونکہ عمران جو تھا وہ فلسفے میں کمزور تھا, تو ناصر کی مدد سے عمران نے فلسفہ سیکھنا شروع کیا, اور اس نے جو تھا وہ اس میں امپروو کرنا شروع کیا. اور یعنی کہ اس طرح سے دیکھا جائے کہ ناصر نے عمران کی مدد کی, اور عمران ہمیشہ ناصر کی مدد کے لیے تیار رہا. اور میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں شاگردیت کے, جہاں ہم ایک بات کرتے ہیں آئیڈیل شاگردیت کی, تو اس میں یہ بات بڑی ضروری ہے کہ صرف استاد ہی شاگرد کی مدد نہ کرے, بلکہ شاگرد بھی جو ہے وہ استاد کی مدد کرے, اور یوں ان کا جو ہے وہ رشتہ اور مضبوط ہوتا ہے, اور وہ روحانی بالیدگی میں دونوں مل کر بڑھ سکتے ہیں. الیاسف, آج اس کیس اسٹڈی سے واقعی میں مجھے برکت ملی ہے, اور مجھے واقعی میں پتہ چلا ہے کہ ایک مثالی جو شاگرد ہے اس کی خوبیاں کیا ہوتی ہیں, اور اس کی تصویر ہی کافی نہیں, یہ بھی لے کے جاؤں گی, لیکن اور یہ ساری خوبیاں جو ہے نا وہ آج میں بیان کروں گی. تو میں چاہتی ہوں کہ جو کچھ بھی میں نے آج سیکھا ہے میں اس کو اعادہ کروں. ضرور. شاگردیت میں استاد اور شاگرد کا تعلق حقیقی ہونا چاہیے, سطحی نہیں. شاگردیت میں استاد کا فرض ہے کہ وہ شاگرد کی نہ صرف باتوں سے بلکہ عملی طور پر بھی مدد کرے. شاگرد اور استاد کا تعلق اتنا مضبوط ہو کہ شاگرد کو اپنی بری عادت کو بتانے میں بھی مشکل محسوس نہ ہو. یہ تعلق ایک طرفہ نہیں بلکہ 2 طرفہ ہونا چاہیے. کاشفہ, آپ فکر نہ کریں, آپ نے جو کچھ سیکھا آپ نے اس کی بھی تیاری کرنی ہوگی شام کو بیان کرنے کی, اور آپ اپنی تصویر بھی ختم کر لیں. یہ شرٹ کا کام میں خود کر لیتا ہوں. اوہ, تھینک یو سو مچ الیاسف.